نحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا لوگوں سے کہ آپ دیکھیں یہ جھوٹی گواہی دینا بہت کبیرہ گناہ ہے، یہ مت کرو، دیکھو، اور تم خالص اپنی گواہی اللہ کے لیے دو، یہ ووٹ ہے، یہ ایک امانت ہے، اور یہ اس کی حیثیت ایک گواہی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو گواہی کی حیثیت تو اس اعتبار سے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا دین قائم کرے گا، کیونکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے دین میں فلاح ہے، تو یہ جماعت یہ گروپ یا یہ شخص اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرے گا، اس لیے میں اس کو ووٹ دینے کی گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ یہ اس کا اہل ہے، تو بنیادی بات ہے، تو وہ میں نے بتا دیا، جو نہیں ہوگا تو پھر آپ جھوٹی گواہی دیں۔ دوسری جو امانت کا، امانت یہ ہے کہ پوری قوم کی جتنی بھی مال و دولت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے، یہ پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں، جو جماعت ووٹ لے کے آتی ہے اس کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے اگر خائن اور خیانت کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی قیادت اور ملک کے وسائل دے دیے تو آپ بھی اس خیانت کے اندر شریک ہیں۔ تو یہ شاید اس سے بڑا جرم ہو جائے کہ وہ خیانت کریں گے تو ذمہ دار تو آپ بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ووٹ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ پھر لوگ بڑا یہ معصومانہ یہ سوال کر دیتے ہیں، اچھا پھر کس کو دیں؟ ٹھیک ہے، او اللہ کے بندو، جب چیز بڑی واضح ہو کہ آپ نے ان کو نہیں دینا تو پہلے اس بات پہ تو آؤ نا، یعنی اس بات پہ تو اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنا عمل ٹھیک کرو کہ نہیں، جو لوگ یہاں اسلامی نظام نہیں لا سکتے اور جو اقامت صلاۃ نہیں کرتے، جو اپنے جسم پر اسلام نافذ نہیں کرتے، ان لوگوں کو تو میں نے ہرگز ووٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ایک اصولی بات اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ اجتماعی تھی، اس وجہ سے آپ نے پارٹیوں کو ووٹ دینا ہے، جماعتوں کو ووٹ دینا ہے، فرد کو نہیں دینا، جماعتوں کو دیکھنا ہے پہلے، ٹھیک ہے؟ فرد جو ہوتا ہے وہ آج فوت ہو گیا، ختم قصہ، اور اگر فرد کے ذریعے سے تبدیلی ہوتی تو وہ تبدیلی کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لے کر آتے، معاشرے کو، جاہلیت کو بدلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام صلاحیتیں موجود تھیں، یعنی اس کائنات میں اگر جتنی بھی صلاحیتیں ہو سکتی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اندر اللہ نے مجتمع رکھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، صرف قریش کا ہی نہیں، سارے عرب قبائل کو آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن جاتے ہیں، اور بادشاہ بن کے سارے لوگوں کہتے ہیں چلو ایک نظام اور اس کے تحت لے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں چلو اب آؤ اسلام کی طرف۔ ایسا نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جدوجہد کر کے ہمیں دکھایا کہ ایسے کرنی ہے جدوجہد۔ آپ نے صحابہ کی جماعت بنائی، جو آدمی دل سے آپ کا ساتھ دیتا تھا اسی کو اپنا حصہ بناتے تھے۔ ہم نے بھی تحریک پاکستان میں بھی لوگ دلوں سے بلکہ قربانیاں دے کے شامل ہوئے تھے، تو آج ہمیں بھی اسی طرح جدوجہد کرنی کہ خالص اللہ کے لیے، کسی کو راضی، کسی کی پارٹی بازی پر، کسی تعصب، کسی فرقے کی بنیاد پر ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ اس چیز سے تو پہلے توبہ کریں نا، کہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ جو ہوا بس ہوا، اب آئندہ میں نے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اس بات پہ میرے عزیزو اگر ہم ایک عام مسلمان کو تیار کر لیں تو یہ سب سے آسان کام ہے، سب سے اس کے سامنے احادیث پیش کریں، اس کو ترغیب دیں۔ اگر وہ دل سے آپ کے ساتھ مسجد میں وعدہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان کو نہیں دوں گا، پھر ہم اسے بتائیں گے کہ کس کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا سوال بنایا ہوا، حالانکہ یہ کوئی بڑا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت جو قرآن کریم ہمیں رہنمائی دیتا ہے وہ بڑی واضح رہنمائی ہے، اور کیونکہ قرآن کریم ہے ہی ہدایت کے لیے، پہلی بات جو آپ نے ذہن میں سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو اور دوستوں کو سمجھانی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں دو ہی گروہ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک قرآن کریم یہ بتاتا ہے دو ہی گروہ ہیں، دو ہی رہیں گے، اور ان دونوں میں سے ایک میں آپ نے ہونا ہے، اور بڑی آسانی سے آپ فیصلہ کر لیں گے۔ جو مسلمانوں سے پوچھو وہ فوراً فیصلہ کرے گا۔ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک ہے حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ آپ اس کی روزانہ دعا مانگتے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو کہا؟ 32 دفعہ حکم دیا ہے کہ اس دعا کو مانگو، اور وہ کیا ہے کہ آپ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اس کی جو سنت موقدہ ملا کر 32 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں جو اس کا دعا، جو سورہ فاتحہ اگر ایک دعا ہے تو اس کا لب الباب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔
اور وہ ہدایت کا انحصار کیا ہے؟ ان دو گروہوں پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یہ ہے حزب اللہ، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن سے جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ سے روزانہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ کر کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جو ہدایت یافتہ کون ہے، جو لوگ حزب اللہ ہیں، جن کے قرآن استعمال حزب اللہ کی ایک اور آیت میں تفصیل آئی ہے، انعمت علیہم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، یہ اس کی تفسیر ایک اور آیت ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ وہ نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ اور حزب الشیطان کون ہے؟ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی اور جنہوں نے کوئی اور دین زندگی میں اپنا لیا، کوئی اور راستہ اپنا لیا۔ تو للہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا ہے، قرآن و سنت آپ تک پہنچا ہے، اور اب آپ دعا تو یہ مانگے کہ میں نے حزب اللہ میں رہنا، حزب اللہ کا کام ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، نافذ کرنا، اور حزب الشیطان جو اللہ کے وہ اللہ کے نبی کے دین کی مخالفت کرنا، یا آپ نظر انداز کر کے کہیں کہ نہیں ابھی اللہ کے دین کا وقت نہیں ہے کیونکہ سارا کفر ہمارے مقابل ہے، تو اس وجہ سے ابھی اللہ کے دین کی بات نہ کرو، ابھی ہمیں اس پارٹی کو آنے دو، یہ شاید ملک کے حالات بہتر کر دیں، تو بڑی ہی بے وقوفی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ والین کے طرز عمل کیوں اپناتے ہیں کہ کوئی اور راستہ نکال لیتے ہیں؟ آپ کے سامنے واضح موجود ہے، قرآن و سنت موجود ہے، تو پھر آپ اس بات پہ کمر بستہ ہو جائیں اور یہ عزم کر لیں اور کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام لے کر آنا ہے، اور پاکستان میں اس اسلامی نظام کے لیے جد و جہد میں حصہ ڈالوں گا۔ کم از کم اتنا تو ڈالیں نا کہ آپ جو 5 سال بعد ووٹ ڈالتے ہیں وہ صرف اللہ کے دین کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔